دیکھیے زید بھائی، میرا جو کوشچن ہے تھوڑا پرانا کوشچن بھی ہے، پہلے بھی پوچھ چکا ہوں. مجھے بتائیے کہ وہ رمضان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہجری کیلنڈر جو امپلیمنٹ ہوا ہے ہجرت کے بعد سے، مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد سے امپلیمنٹ ہوا ہے. جی لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جبکہ ہوں قرآن تو نازل 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا، جس کے اندر ہر طریقے کا مہینہ ہے، رمضان، شوال. اور دوسری بات، اگر آپ کہہ رہے کہ اسٹارٹ ہوا رمضان کے اندر، تو اس وقت تو ہجری کیلنڈر کیونکہ امپلیمنٹ ہی نہیں تھا، تو ہم اس حساب سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ کیا نام ہے اس میں ہوا، کیا نام ہے رمضان میں. تو کوشچن آپ کو سمجھ میں آیا میرا؟ جی، سوال کیا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو جو یہ غلط فہمی ہو گئی آپ کو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب سے ہجری کیلنڈر ایجاد ہوا تب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا. ایسی بات نہیں ہے. سال اور سال کے جو مہینے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے. اسی حساب سے تو حج ہوتا تھا، اسی حساب سے روزے رکھے جاتے تھے، اسی حساب سے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. مہینے موجود تھے، پر مہینوں کو گننے کے لیے کوئی ایک ریفرنس نہیں موجود تھا. تو سال بھی مانا جاتا تھا کہ ایک سال، پر اس سال کے بارے میں یہ تھا کہ کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 1401، 1402، 1403، تو ہم ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں ہجرت کے واقعے کو. ہجرت کے 1400 سال بعد مطلب 1400، ہجرت کے 1401 سال بعد مطلب 1401. تو اس طرح سے کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں تھا، کیلنڈر کوئی باقاعدہ نہیں تھا. کیلنڈر نہیں تھا لیکن مہینے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ سال میں جو بڑا واقعہ پیش آتا تھا، اس بڑے واقعے سے موسوم کر کے اس سال کا نام رکھ دیا جاتا تھا. جیسے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ہوئی تو اس کو عام الہجرہ کہہ دیا گیا. جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اس کو عام الحزن نام دے دیا گیا. جس سال میں ہاتھی والوں نے چڑھائی کر دی تھی ابرہہ نے مکہ پر، اس کو عام الفیل کہہ دیا گیا. بدر کے سال کو عام بدر کہہ دیا گیا، احد کے سال کو عام احد کہہ دیا گیا. تو سال بھی تھا، مہینے بھی تھے، بس وہ کوئی ریفرنس نہیں تھا جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ سال کا نمبر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر نے جو شروع کیا وہ یہ نہیں کیا کہ مہینوں کی تعداد طے کر دی. مہینوں کی تعداد تو اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات پیدا کی تب سے 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے. اور یہ بھی بتایا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مہینے معلوم تھے، معروف تھے، تبھی تو یہ طے ہوا نا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم اور رجب. تو مہینے بھی تھے، سال بھی تھا، بس کیلنڈر نہیں تھا. حضرت عمر نے جو شروع کیا وہ یہ شروع کیا کہ بھائی ہم اب سالوں کا کوئی ایک نمبر وار ایک نمبر سے ترتیب دیں گے. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم پھر اپنے سالوں کی شروعات کہاں سے کریں، تو اس پر صاحب نے کہا کہ ہجرت کا جو سال تھا اس کو ریفرنس بنا کر کے وہاں سے ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کریں گے. تو یہ طے ہوا کہ بھی ہجرت کے بعد جو پہلا سال تھا اس کو 1 ہجری کہا جائے گا، دوسرے سال کو 2 ہجری، تیسرے سال کو 3 ہجری. تو اس کا آغاز حضرت عمر کے زمانے میں ہوا. نہ یہ کہ رمضان کا کوئی مہینہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی زمانے میں مہینے ہی نہیں ہوا کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. مہینے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنایا تب سے مہینے موجود ہیں.